آج عزیز طلبہ ہمارا ٹاپک بھی آخرت کے حوالے سے ہے۔ اس کو بڑا دن بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈومز ڈے بھی کہتے ہیں، اور یہ دن جو ہے یہ حیران کر دینے والا ہے۔ جب ابھی آخرت کا دن کی شروعات ہوں گی، قیامت کا بھی آغاز ہوگا، تو قرآن مجید میں آتا ہے جن عورتوں کے حمل ہوں گے وہ حمل اسی وقت ضائع ہو جائیں گے۔ اور عزیز طلبہ یہ جو بچے ہوں گے نا، بچے جن کی عمریں ابھی چھوٹی چھوٹی، ان کے بال سفید ہو جائیں گے قیامت کے ایک آغاز سے۔ جو چیخ آنی نا، چیخ اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی، اس چیخ کی وجہ سے بندے کے جو ہے نا بال سفید ہو جائیں گے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، یہاں سے قیامت کی شروعات ہو جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سارا ماحول چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا۔ آج جو اتنی اتنی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، برج خلیفہ اور مکہ ٹاور اور بہت سی بلڈنگیں ہیں، وہ ساری زمین بوس ہو جائیں گی۔ اور عزیز طلبہ یہ جو پہاڑ ہوں گے نا یہ اڑیں گے جیسے روئی کو نہیں جو ہے وہ گزارا جاتا ہے مشین کے ذریعے، اور وہ بہت نرم ہو جاتی ہے، کھلی کھلی سی، جس کو پنجابی میں پینجا کہتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہوں گے جیسے ان کو نا گرائنڈ کر کے یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں پہاڑ۔ تو جب پہاڑ آپ سمجھتے ہیں اڑ سکتے ہیں، اس وقت اس عرض کائنات کا ماحول کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے چیز کو سمجھیں۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے، وعدہ کی ہے، جنت لینا آسان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ذہن بنا لیتا ہے نا میں نے جنت لینی ہے، اس کے اندر خواہش آتی ہے کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اور جنت کا فاصلہ کتنا رہ جائے گا، جیسے تسمہ ہوتا ہے بوٹ کا، کہ انسان کو وہاں جاتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، کتنے لمحے لگتے ہیں، 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس طرح جنت ان کے قریب ہو جائے گی جو لوگ جنت کی چاہت رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا دار و مدار ہے بندے کی اپنی چاہت پہ۔ اور پھر جو بندہ جنت کی چاہت رکھتا ہے نا، پھر اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں جیسے بھی مجھے ملے۔ پھر وہ عزیز طلبہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں نا، دنیا کی جو پرابلمز ہیں، وہ پھر اس کو کوئی پریشان نہیں کرتے، پھر وہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وقت کے بادشاہوں نے بڑا بڑا تنگ کیا۔ اور ایک عورت کے بارے میں حدیث میں واقع آتا ہے کہ اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، پھر بھی وہ چپ رہی ہے، پھر بھی اس نے حوصلہ کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کا افزانہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی ہر چیز سیٹ ہے۔ اتنی سیٹنگ ہونے کے باوجود اگر ہم جنت سے محروم رہ جاتے ہیں تو پھر بات تو بڑی خراب ہے۔ انسان کی نیڈز ہیں، کچھ ضروریات ہیں، جیسے پیسہ ہے، جیسے اس کی فیملی ہے، جیسے اس کی آرائش ہے، انجوائمنٹ۔ اسلام کسی چیز سے بندے کو نہیں روکتا کہ یار تم اس سے ہٹ جاؤ۔ تو پھر کیوں نہیں بندہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوتا، کہ جب ہر چیز اسلام میں موجود ہے، لیکن اس کا ایک چینل ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ادھر سے آنا ہے، ادھر سے، دوسری طرف سے تم نے نہیں آنا، تم نے صحیح طریقے سے چلنا ہے۔ اتنا سا معاملہ ہے، اتنا سا صرف دماغی خلش جو ہے نا، دماغی خلش بندہ ختم کر لے نا، یقین کرے اس کی ہے نا دنیاوی طور پر ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ پھنسے ہیں چھوٹی چھوٹی، اور لوگوں سے ہم بڑا متاثر ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بندہ عزیز طلبہ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوگا نا، وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں آپ کو پتہ۔ صرف ہمیں دکھانے کے لیے دیکھیں میں کتنا انجوائے کر رہا ہوں، اندر سے پتہ نہیں اس کی کیا پرابلم ہے۔ کوئی بندہ پرابلم سے نہیں نکل سکتا، خواہ جتنا مرضی بڑا بن جائے، اقتدار پہ چلا جائے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، اس کے اندر محرومی ہے، وہ پریشانی ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے کمپیوٹر والا، کیا نام ہے جی اس کا، جو دنیا کا امیر آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی وہ اس کا ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دل میں حسرت ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی کئی حسرتیں ہوں۔ اتنے امیر آدمی بھی جو ہے وہ حسرت لیے پھرتے ہیں۔ یہ دنیا حسرتوں کی اماج گاہ ہے، یہ حسرتیں بندے کی ختم نہیں ہوں گی۔ جو مرضی ان کو مل جائے نا، اگلے کی حسرت رکھے گا کہ مجھے اور کچھ مل جائے۔ بندے اتنے امیر ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ان کی اپنی ذاتی قیامگاہ ہوتی ہے، بنگلوں کی شکل میں، فارمز کی شکل میں، پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی اتنا خوش ہو کے نہیں زندگی گزارتے۔ اور بہت سے بندے جو امیر ہیں ان کے اندر ہی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہت امیر آدمی اتنی بڑی بیماری میں چلا جاتا ہے، ان کو پھر دنیا کا مال اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نا آپ ذہنی طور پر جنت حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ جب تک ذہنی طور پر نہیں کریں گے نا، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی ذکر کر لیں، پہلے ذہنی طور پر تیار ہو کہ ہم نے لینا ہے، ہم نے جنت لینی ہے، اللہ سے ہم نے لینی ہے۔
اور اس میں اللہ سے ضد بھی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے، ہمیں جنت دے، اللہ ہمارا ہے، ہمارا رب ہے، لیکن اندر خلوص ہوگا تو آپ کو ملنی، وغیرہ نہیں ملنی۔ تو یہ جو قیامت کا دن ہے عزیز طلبہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا سب سے بڑا عقیدہ قیامت پر ایمان ہے۔ یہ دو عقائد ایسے ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو بدلنا ہے۔ پہلا ہے کہ اللہ کو فل اس کی طاقت کے ساتھ مانا جائے، پورے پروٹوکول سے اللہ کو مانا جائے کہ سارا کچھ اللہ کا ہے اور ہر چیز پہ اللہ کی گرپ ہے، ایک ایک ذرہ عزیز طلبہ جو ہے اس پہ اللہ کی گرپ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں، میں دنیا میں سٹے کر رہا ہوں، یہ میرا ٹیمپریرلی سٹے ہے، عارضی میری قیام گاہ ہے، اصل میں نے آگے کوچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ دو حالتیں رکھنی چاہیے، ایک یا تو وہ مسافر سمجھے کہ میں نے یہاں سے نکل جانا ہے، یا اپنے آپ کو اجنبی رکھے کہ مجھے اس سے کیا سروکار ہے، میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میں نے نکل جانا ہے۔ تو قیامت کا دن جو ہے یہ بندے کے اندر بہت پازیٹیو چینجز آتا ہے، اور بندہ جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں وہ ان خرابیوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے، پھر کامیابی ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں کامیابی دلائیں گی، ایک اللہ پر ایمان پورا فل اسٹرینتھ کے ساتھ، دوسرا قیامت کے دن پر کہ ہم نے اٹھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو مشرکین مکہ کی ٹسل بنی ہے وہ کس چیز پر ٹسل تھی پتہ آپ کو؟ وہ یہی ٹسل تھی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہزاروں سال ہو گئے بندہ لیٹے ہوا ہے، اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ کیسے اٹھے گا؟ اصل یہاں سے وہ بنا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور مشرکین کے کیا اعتراض تھے اور ان کا جواب کیا کیا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمت والی جنت میں ہوں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ خود کلیم کر رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرا کیا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اب میں نے پہلے جو آپ سے بات کی نا کہ ذہنی طور پر سیٹ ہونے کی، یہاں وہی باتیں آ گئی ہیں۔ اگر ہم ذہنی طور پر اچھے بن جاتے ہیں نا تو ہم انشاءاللہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے ذہنوں میں فتنہ رہا، فساد رہا، ذہنوں میں ہمارے بیماری رہی اور ہم نے صحیح طور پر اپنا عقیدہ صحیح نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ بدکار کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ ہم سمجھتے ہیں گالی گلوچ، دو نمبری، غلط حرکتیں، بد اخلاقی، بے حیائی، یہ بدکاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل بدکار لوگ کون ہیں عزیز طلبہ؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اصل بدکار وہ ہیں جو اللہ کے حکموں کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہم تو اچھے بھلے ہیں، ٹھیک ہے سارا، نہیں۔ جو بندہ اللہ کے حکم کو ٹال دے گا نا، ڈس اوبے کرے گا، اس کائنات کا سب سے بڑا بدکار وہ ہے۔ بد کا مطلب ہے برا کام۔ تو بتائیں جو بندہ اپنے خالق و مالک کے حکم کو ادھر ادھر کرے گا، انکاری بنے گا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے گا، اس سے بڑا بدکار کون ہوگا؟ جس نے وائلیشن کی، اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اس لیے ہوش و حواس کی ناخن لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ کوئی یقین نہیں ہے کہ کب بندے نے مر جانا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کا ایک کلاس فیلو ابھی ابتدائی عمر ہے، وہ ہارٹ پرابلم میں چلا گیا، تو بندے کا کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور ہم ذمہ دار بن جائیں، اچھی سوچ والے بن جائیں، اچھے کام والے بن جائیں، تاکہ دنیا سے ہم کامیابی سے اگلے سفر کی طرف گامزن ہوں۔ باقی جو پوائنٹس ہیں آخرت کے حوالے سے وہ پھر ہم کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔